میرا پیارا نبی کتنا پیارا نبی۔ آئیے بزرگوں کا حال عورتوں کے ساتھ کیا تھا۔ ایک مرتبہ ایک صحابی کا ان کی بیوی کے ساتھ جھگڑا ہو گیا۔ دراصل یہ تھا کہ عورتیں جب تک مکے میں تھی بہت دبی دبی رہتی تھی، اس لیے کہ مکے کا ماحول ہی ایسا تھا، ابھی اسلام آیا نہیں تھا، بچیوں کو زندہ دفن کیا جاتا تھا اور عورتوں کے لیے ہمیشہ آستینیں تنی رہتی تھی۔ تو زمانے جاہلیت کا بہت اثر مکے پر تھا، تو عورتیں بہت مرعوب ڈری سہمی رہتی تھی۔ لیکن جب ہجرت کر کے عورتیں مدینہ منورہ آئی تو انصار جو حضور علیہ السلام کے صحابی تھے جنہوں نے حضور کی مدد کی تھی، تو ان کی بیویاں کچھ مردوں سے بڑی منہ لگی ہوئی تھی، تو ان کو دیکھ دیکھ کر یہ مہاجر بیویاں بھی اپنے شوہروں سے الجھتی تھی محبت کے ماحول میں۔ تو ایک دن ایک صحابی جو ہے وہ ان کی بیوی سے جھگڑا کر کے یہ کہتے ہیں کہ تیرا منہ بہت چلنے لگا ہے، رک میں تیری شکایت جا کر امیر المومنین حضرت عمر ابن خطاب کو کرتا ہوں، تمہارا منہ بہت چلنے لگا ہے۔ گویا کہ اس زمانے میں بیویوں کو مارا نہیں جاتا تھا، آج کل تو ہاتھ کی مہندی بھی نہیں چھٹتی، ہلدی کے نشانات بھی ابھی بدن پر باقی ہوتے ہیں کہ مار ٹھوک شروع ہو جاتی ہے۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ان مردوں پر لعنت فرمائی ہے جو اپنی بیویوں کو مارتے ہیں۔ عورتوں کو مارنا ناجائز و گناہ ہے، اس لیے کہ مرد تیرے ہاتھ دیکھ، اس کا صنف نازک کا بدن دیکھ، سوچ تو صحیح کہاں تیرے ہاتھوں کی سختی، اس کی نزاکتیں۔ اللہ اکبر، اسلام کتنا عظیم مذہب ہے۔ میرے آقا علیہ السلام فرماتے ہیں کہ جو اپنی بیویوں کو مارے اللہ اس پہ لعنت فرمائے، اور ان لوگوں پہ حضور نے لعنت فرمائی ہے، عورتوں کو مار نہیں سکتے۔ اور جب مارنے کی بات آئی تو ایک مقام پہ حضور نے مارنے کا حکم دیا، وہ بھی یوں فرمایا کہ پہلے اگر تمہاری بیوی نہیں مانتی تو اسے سمجھاؤ، پہلا اسٹیپ ہے سمجھاؤ۔ کتنے لوگ سمجھاتے ہیں؟ نہیں، اے اور تو سے تو بات ہوتی ہے بیوی کے ساتھ، سب سے آپ کہیں گے، بیوی کو اے کہیں گے۔ یہ حال ہے، کس قدر بگڑیں گے ہم، اور کن کن باتوں کا ذکر، اسے عزت سے تو پکارو، کم سے کم انسان کی حیثیت سے۔ آپ نے کسی بکری کو یا کتے کو یہ کہہ کے پکارنا ہے جو آپ کی شریک حیات ہے، جو آپ کی بائیں پسلی سے پیدا ہوئی ہے، آپ اس کو اے کہہ کے پکارتے ہیں؟ یہ اے کوئی مطلب، اے کا کوئی مطلب ہی نہیں ہوتا ہے۔ آج کوئی مجھے لغت میں سمجھائے کہ اے کا بھی کوئی مطلب ہوتا ہے؟ لوگ اے کہہ کے پکارتے ہیں۔ کوئی تو ادب ہمارے پاس ہو، لوگ ہمیں دیکھیں تو اسلام سے بدزن ہو جائیں۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم تو اپنی بیویوں کو نام لے کے پکارتے تھے، کبھی کبھی محبت میں ان ناموں کو شارٹ کر کے پکارتے تھے، اس لیے کہ یہ نام کو آدھا کر کے پکارنا یہ بھی محبت کی علامت ہے، اور یہ بھی حضور علیہ السلام کی سنت ہے کہ حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کبھی کبھی اپنی ازواج مطہرات کو آدھے نام سے پکارتے۔ میں امی جان امہات المومنین کے آدھے نام تو نہیں لوں گا، لیکن مثال کے طور پر آپ کو بتا دو، جیسے کسی کا نام عمران ہو تو ہم اسے محبت سے امو اگر کہتے ہیں نا، اس طرح اس کو آدھا نام کہتے ہیں، یہ سمجھے آپ؟ تو اگر کسی کا نام جیلانی ہو تو ہم اس کو جیلی کہہ دیں، یہ اس کو آدھا نام کہتے ہیں، ٹھیک ہے نا؟ اس طرح سے حضور ازواج مطہرات کو کبھی کبھی پیار میں آدھا نام لے کر کے پکارتے تھے۔ اور سوچے نہ صحیح، میرے محبوب کے لبوں سے جب وہ آدھے نام نکلتے ہوں گے تو وہ نام کس طرح معراج پاتے ہوں گے۔ یہ ازواج مطہرات کے ساتھ حضور کا انداز ہے۔ ہم تو اے یہ کیا اے ہے، مجھے آج تک سمجھ میں نہیں آیا۔ آپ کی دعا سے نہیں بھی تو جو ہے وہ میرا روم جو ہے وہ کتابوں سے بھرا ہوا ہے، میرے روم میں جس میں میں رہتا ہوں اس میں کوئی برتن نہیں رکھا ہوتا ہے، اس میں کتابیں ہی کتابیں، اور آپ کی دعا سے جو ہے وہ مجھے جتنا وقت ملتا ہے میں کوشش کرتا ہوں کہ پڑھوں، لیکن اب تک مجھے اے کا کوئی مطلب ملا ہی نہیں ہے۔ جو بے معنی الفاظ سے ہم پکارتے ہیں نا، اس کا کوئی مطلب ہی نہیں ہے۔ اور آج میں آپ کو خاص طور پر یہی بتانا چاہتا ہوں کہ وہ ایک کہہ کر پکارنے کی چیز نہیں ہے جو تمہاری بائیں پسلی سے پیدا ہوئی، وہ ایک کہہ کر پکارنے کی چیز نہیں جسے تم شریک حیات کہتے ہو، وہ ایک کر کے پکارنے کی چیز نہیں ہے جسے تم ہمراز جانتے ہو، وہ ایک کہہ کر پکارنے کی چیز نہیں جو تمہارے بچوں کی امی ہو۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم
وہ رسول اتنے القاب و احترام سے پکارتے تھے، بلکہ کسی کسی کے تو القابات بھی رکھے۔ خود امی جان عائشہ صدیقہ کا رنگ بڑا خوبصورت تھا تو میرے رسول ان کو حمیرہ بھی کہتے تھے۔ حمیرہ کا مطلب ہوتا ہے وہ سرخ رنگت والی، اس شان سے ان کے نام لیا کرتے تھے میرے رسول۔ تو ایک دن صحابی نے اپنی بیوی کو کہا، جو بیوی منہ چلا رہی تھی، اس کا مطلب یہ ہے کہ جب صحابی کے گھر میں میاں بیوی میں آپس میں جھگڑا ہو سکتا ہے تو صحابی سے زیادہ بڑھ کر کون متقی ہے آج؟ اس کا مطلب میاں بیوی میں جھگڑا سب کے یہاں ہو سکتا ہے، لیکن میاں بیوی کے جھگڑے کی کوئی حیثیت نہیں ہوتی ہے۔ اس کی حیثیت ایک دودھ کی طرح ہوتی ہے، جیسے دودھ کے نیچے آگ لگا دے تو وہ ابل پڑتا ہے، لیکن جیسے ہی ہٹا دے تو وہ بغیر کسی کے بٹھائے خود بیٹھ جاتا ہے۔ یہی میاں بیوی کے جھگڑے کی حیثیت ہوتی ہے کہ اس کے لیے بھی کسی کو چھڑانا نہیں پڑتا، کسی کو بیچ میں مداخلت نہیں کرنی پڑتی۔ میرے رسول نے فرمایا اگر تمہاری عورتیں تم سے نہ مانے تو پہلے اسے سمجھاؤ، محبت سے سمجھاؤ۔ اور میں نہیں سمجھتا کہ کوئی شوہر اپنی بیوی کو پیار سے سمجھائے وہ نہ مانے۔ ٹھیک ہے، اگر کسی کے مقدر میں کوئی چنچل ہی آ گئی ہے تو پھر میرے رسول نے فرمایا کہ اگر وہ باتوں سے نہ مانے تو تم اس کے ساتھ بات چیت بند کر لو۔ اس پر بھی وہ نہیں مانتی ہے تو میرے آقا فرماتے ہیں پھر اپنے بستر الگ کر لو۔ اور خدا کی قسم یہ اتنا حسین طریقہ ہے، شوہر اگر دن بھر بات نہ کرے تو شام کو بیوی پوچھتی ہے خیریت تو ہے، آج بات نہیں کرتے، تو یہ حال ہے اس کی محبت کا۔ تو جب بستر الگ ہو جائے تو اس پہ تو قیامت ہی ٹوٹ پڑتی ہے۔ تو آقا فرماتے پہلے سمجھاؤ، نہ مانے تو بات بند کرو، نہ مانے تو بستر الگ کرو، اس کے بعد بھی نہ مانے تو میرے رسول فرماتے ہیں اس کو مارو لیکن ہاتھ سے نہیں، اسے مارو لیکن ڈنڈے سے نہیں، اسے مارو لیکن کسی اوزار سے نہیں۔ میرے رسول نے فرمایا اگر مارنا ہی ہے تو اپنی بیویوں کو اپنی مسواک سے مارو۔ اور مسواک کے لیے قانون بنا دیا گیا، مسواک چھنگلیا سے زیادہ پتلی نہیں ہونی چاہیے اور انگوٹھے سے زیادہ موٹی نہیں ہونا چاہیے۔ تو جو نہ چھنگلیا سے پتلی ہو نہ انگوٹھے سے موٹی ہو اور ایک بالشت سے بڑی بھی نہ ہو، تو آپ بتائیں اگر اس مسواک سے بیوی کو مارا جائے تو اسے لگے گی کہاں؟ اس انداز سے حضور علیہ السلام نے تربیت دی۔ تو صحابی کہتے ہیں ٹھیک ہے تیری زبان بہت چلتی ہے، میں جا کر امیر المومنین سے شکایت کرتا ہوں۔ اب وہ گھبرا گئی، کیونکہ امیر المومنین مطلب فاروق اعظم کا مطلب یہ کہ جلال ہر وقت ظاہر، جس کے جلال کے سامنے شیطان بھی نہ ٹک سکے، جس کو دیکھ کر شیطان اپنا رستہ بدل دے، وہ امیر المومنین امام المجاہدین غیظ المنافقین عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ جب آئے نا وہ صحابی اپنی بیوی کی شکایت لے کر، تو دیکھا کہ یہاں بھی جھگڑا ہو رہا ہے اور جھگڑا میاں بیوی میں ہو رہا ہے۔ اس کا مطلب پتا چلا کہ جس کا ذکر توریت، انجیل اور قرآن میں ہے، اس عمر کے گھر میں بھی میاں بیوی کا جھگڑا ہو سکتا ہے۔ کچھ لوگ ایسے ہیں وہ مولانا ہو کے بیوی سے لڑتا ہے، ارے حضرت عمر کے گھر میں بھی وہ جھگڑا ہو سکتا ہے، آپ اس کو کہاں ایشو بناتے ہیں؟ وہ ڈاکٹر صاحب ہو کر اپنی بیوی سے لڑتے ہیں، وہ ٹیچر ہو کر، ارے میاں بیوی کہتے ہی اس کو ہے کہ جہاں محبت ہوتی ہے نا، پھول جہاں پیدا ہوتے ہیں اس کی ڈنٹل میں کچھ کانٹے بھی ہوتے ہیں۔ تو حضرت عمر کے گھر میں جھگڑا ہو رہا ہے، اور جھگڑے کی نوعیت یہ ہے، جھگڑے کا انداز یہ ہے کہ وقت کا امیر المومنین خاموش کھڑا ہے اور بیوی آپ کو کچھ سنا رہی ہے۔ انہوں نے دیکھا او یہاں تو ایک عجیب سی چیز ہے، جس کے درے کی اور جس کے چابک کی دھمکی دے کر ہم گھر آئے تھے، وہ وقت کا امیر المومنین جس کے نام سے کیسر و کسرا کے تاجدار کانپتے ہیں، وہ یہاں خاموش ہے اور بیوی بولے جا رہی ہے۔ انہوں نے سوچا کہ نہیں اپنا مسئلہ تو حل ہو گیا، اس سے کم ہی معاملہ ہے اپنی یہاں کا، تو وہ وہاں سے نکل پڑے۔ فاروق اعظم کو یوں لگا کہ کوئی آیا اور گیا، بھئی گھر میں جھگڑا ہو رہا ہو اور کوئی آ کر کے جھانک کر کے چلا جائے تو ایک احساس سا ہوتا ہے، اس کو لگا کہ کوئی گیا۔ آپ باہر نکلے، پہنچے کہ رے ادھر آؤ کیا بات ہے؟ کہا نہیں مسئلہ حل ہو گیا۔ کہا یہ کیا بات ہوئی؟ مسئلہ بتائے بغیر حل ہو گیا؟ یہ بھی کوئی مسئلہ ہے؟ کہا ہاں بتائے بغیر حل ہو گیا۔ کس طرح سے؟ کہا میرے گھر میں بھی وہی ہو رہا تھا جو آپ کے گھر میں ہو رہا ہے، میں اپنی بیوی کو منہ چلاتے دیکھا تو میں نے کہا رک، امیر المومنین سے تیری شکایت کرتا ہوں، وہ تجھے ٹھیک کریں گے، لیکن جب آپ کے
تو میری بیوی سے زیادہ تو آپ کی اہلیہ آپ سے لڑ رہی تھی، میں نے سوچا میرے گھر میں تو اس سے کم ہی معاملہ ہے۔ تب فاروق اعظم نے کہا او اللہ کے بندے، تو سنانے ہی پیدا نہیں ہوا، وہ تیری بیوی ہے، اگر وہ سن سکتی ہے تو وہ سنا بھی سکتی ہے۔ اور مردوں کا ظرف اتنا ہونا چاہیے کہ وہ کبھی کبھی سن بھی لیا کریں۔